نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ معزز حاضرین محترم، اور آج کے اس درس قرآن کی دوسری نشست تشریف فرما جملہ بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں اور بہنوں اور بیٹیوں، اسی طرح آج کے اس درس عرفان القرآن میں تشریف فرما ہے سرپرست اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت محترم مفتی علامہ احمد رضا صاحب، علاوہ ازیں محترم ڈاکٹر ضیاء احمد قمر صاحب، محترم حاجی مسعود احمد صاحب، محترم حافظ ساجد علی صاحب، محترم ارسلان منظور صاحب، محترم رانا منظور احمد صاحب، اسی طرح محترم زین آسی صاحب، جو سوشل میڈیا اور دیگر الیکٹرانک میڈیا کے کئی چینلز کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور بالخصوص مجھے رات کو بھی بتایا گیا کہ جو N22 ہے نیوز چینل جو ہے، انہوں نے کل بھی درس عرفان القرآن کی کوریج کی، اور آپ پنڈال میں جو لوگ اور خواتین سن رہے ہیں، اس چینل کی وساطت سے ہزارہ لوگوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی درس عرفان القرآن کو سنا ہے۔ تو ان کی اس کاوش پر بھی جہاں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہاں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس میڈیا چینل اور ان کی انتظامیہ کو اس طرح کے پروگرامز کی کوریج کے لیے مزید توفیقات عطا فرمائے۔ آج کے درس عرفان القرآن میں آنے والا ہر شخص، چاہے وہ مردوں میں ہے چاہے وہ خواتین میں، ہر شخص یقیناً ہمارے لیے قابل صد احترام۔ اس 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی اس عالیشان اور شاندار انتظامات پر یقیناً محترم المقام الحاج محمد ریاض احمد صدیقی صاحب، جو ضلع اکاڑا کی نمائندگی کر رہے ہیں بطور صدر، علاوہ ازیں تحریک منہاج القرآن بھی لیگ، پاکستان عوامی تحریک،
منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور مستقبی اسٹوڈنٹس موومنٹ، ان تمام فورمز کے جتنے عہدیداران، جتنے ذمہ داران، رفقاء و کارکنان تشریف فرما ہیں، آپ سب کی کاوشوں کو بھی جہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہاں آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ضلع اوکاڑا میں اور بالخصوص حویلی لکھا آپ کے ذریعے تمام مسلمانوں تک اسی طرح قرآن مجید اور صاحب قرآن کی تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ذریعہ بھی بنائے۔ آج کا جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ جان بھی چکے ہوں گے، مختلف جو آپ نے تشہیری مہم کے طور پر پوسٹرز کو دیکھا یا بینرز کو دیکھا، اور جن کو ابھی آگاہی نہیں میں دوہرا دیتا ہوں، آج کا ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ معاشرتی رسومات میں افراط و تفریط۔ اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، سننی ہے اور سمجھنی ہے کہ معاشرتی طور پر کہاں کہاں مختلف رسومات میں ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور یہ افراط و تفریط نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ معاشرتی طور پر یہ افراط و تفریط ہمیں بہت نقصان بھی پہنچا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ سے جو دوسرے پارے کا آغاز ہے، وہاں سے آیت نمبر 143 اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بنایا، کیسا بنایا؟ امتاً وسطا، تمہیں ایک امت وسط بنایا، یعنی اعتدال والی امت بنایا۔ اب قبل اس کے کہ میں اس کی تفصیلات اور جزئیات پر جاؤں اور آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں، میں حصول برکت کے لیے رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں، اور بالخصوص یہ جو پہلا عشرہ رحمت، یقیناً اللہ رب العزت 11 مہینوں میں اس کا جو کرم ہے، اس کی جو عنایات ہے، اس کی بارگاہ سے جو بخشش اور مغفرت کے پروانے، وہ بقیہ 11 مہینے ایک طرف اور رمضان المبارک کے ان مقدس دنوں میں اس کی کرم نوازیاں ایک طرف، باقی 11 مہینے ہمیں محنت کے ذریعے، تگ و دو کے ذریعے، عبادت اور بندگی کے ذریعے اس مالک کی بارگاہ سے اس کی بخشش لینی پڑتی ہے۔ اور رمضان کا یہ مہینہ ہے کہ انسان اگر مخلص ہو جائے تو اسے بخشش لینے سے پہلے اللہ اسے بخشش عطا کر دیتا ہے، دامن پھیلانے سے پہلے اللہ اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ اس پورے ماہ اللہ رب العزت کا کرم کبھی رحمت کی صورت میں، کبھی مغفرت کی صورت میں، اور کبھی جہنم سے نجات کی صورت میں مسلمانوں کو ملتا رہتا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے
کہ ہم اس کی بارگاہ سے کرم کتنا لے سکتے ہیں، ہمارا دامن کتنا پھیل سکتا ہے، ہماری بندگی کس قدر نکھر سکتی ہے۔ ہم جتنا اخلاص بڑھاتے جائیں، جتنی محنت بڑھاتے جائیں، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ اس مہینے نوافل کو سنت کے برابر کر دیتا۔ اگر کوئی سنت کی ادائیگی کرے اسے وہ فرض کا اجر عطا کرتا ہے، اور جو فرض کی ادائیگی کر دے وہ اس کی ادائیگی کو 70 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا کر دیتا۔ تو لہذا اس مہینے میں آپ نے جیسے کل بھی ایک موضوع سنا، آج میری طرف سے کچھ ناقصانہ باتیں سنیں گے، اور آگے 3 دن مزید بشرط زندگی اور توفیق الہی جو 3 دن مزید دروس کو سنیں گے، ان دروس کے ذریعے ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا کہ یہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، اور میں ذاتی طور پہ کہاں کھڑا ہوں۔ اس پر یہ غور و فکر کرنے کے بعد اگر تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی ہے تو اللہ کے حضور شکر ادا کرنا، اور اگر کہیں ہم تعلیمات سے پیچھے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ سے توفیق لینی کہ مولا ہمیں ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا کر۔ اس کے علاوہ پھر اپنے اہل و عیال اور معاشرتی طور پر دیگر لوگوں کی اصلاح کی پھر کوشش کرنی۔ اب جو اللہ رب العزت نے اس امت کو امت وسط فرمایا، اب سب سے پہلی بات جو ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یعنی اس امت کو جو امت وسط بنایا، تو امت وسط بنانے کی جو نسبت ہے وہ اللہ نے اپنی طرف کی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تمہیں وسطی امت بنایا، اعتدال والی امت بنایا، یہ تعلیمات کے ذریعے نہیں بنایا، یہ محنت کے ذریعے تمہیں نہیں بنایا، یہ اعتدال والی امت تمہارے رب نے تمہیں خود بنایا۔ یعنی جعلنا کا فاعل اللہ رب العزت کی ذات کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی اللہ رب العزت کی منشا، اس کی رضا، اس کی بارگاہ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے رب نے تمہیں اعتدال والا بنا کر بھیجا، لہذا ہم اگر راہ اعتدال پہ رہیں گے تو ہم اپنے رب کی مرضی کے مطابق چل رہے، اور اگر اعتدال کی راہ سے کہیں بھی ہم افراط میں یا تفریط میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے رب کی مرضی کچھ اور ہے اور ہم کسی اور طرف چل پڑے۔ اب اللہ رب العزت نے جو امت وسط بنایا تو وسط آ کے مفسرین کے ہاں 3 معنی کیے گئے، جن میں 2 کا میں صرف ذکر کر دیتا ہوں، تفصیل ہم اعتدال کے معنی کی کریں گے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اے حبیب کی امت ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تو وسط کا پہلا معنی یہ ہے کہ اے امت مسلمہ ہم نے تمہیں عدل کرنے والا بنایا۔ وسط کا معنی عدل ہے کہ اے امت مسلمہ ہم نے تمہیں عدل کرنے والا بنایا، یعنی جہاں بھی تم ظلم دیکھو گے تمہاری سیرت یہ ہوگی کہ تم ظلم کے مقابلے میں ہمیشہ عدل کرو گے۔
ظلم کی جگہ تم عدل کو فروغ دو گے. یہ وسطا کا پہلا معنی اور اس امت کی پہلی کیفیت کہ یہ امت اللہ نے عادل بنائی. اب جب ہم عدل کی راہ سے ہٹیں گے تو اس کا مطلب ہے جیسا اللہ نے ہمیں بنایا ہم اس راہ سے ہٹ چکے. اب عدل کا بہت وسیع معنی. عدل صرف انصاف یا جسٹس کی زبان کے لیے نہیں. عدل کا بہت وسیع معنی ہے. ایک مسلمان عادل ہو جائے اس سے بڑھ کر اس پر کرم ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ہر وہ نعمت جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہے اس کا جب صحیح استعمال ہوگا اسے عدل کہتے ہیں. اگر اللہ نے کسی کو ایک وجود عطا کر دیا اس وجود کا استعمال اگر صحیح ہو جائے تو یہ ہم اپنے جسم کے ساتھ عدل کر رہے ہیں. اگر کسی کو علم عطا کیا گیا اگر وہ علم کو صحیح استعمال کر لے تو یہ اس نے اپنے علم کے ساتھ عدل کیا. کسی کو اگر کوئی منصب مل گیا اگر وہ منصب کے ساتھ عدل کرنے لگ گیا منصب پر بیٹھ کر بھی اگر اس نے عدل کا دامن نہ چھوڑا تو یہ وہ اپنے منصب کے ساتھ عدل کر رہا ہے. کوئی پریکٹیکل لائف میں ہے باپ کے روپ میں ہے ماں کے روپ میں ہے اولاد کے روپ میں ہے بہن بھائی کے روپ میں ہے. یہ خونی رشتوں میں اگر عدل آ جائے کہ باپ کا حق اس کو دیا جائے ماں کا حق اسے دیا جائے. پریکٹیکل لائف میں اگر بیوی ہے تو بیوی کا اس کا حق دینا بیوی شوہر کا اسے حق دے اولاد کا حق ادا کرنا رشتہ داروں کا حق ادا کرنا. اگر حقوق کی دنیا میں عدل آ جائے تو یہ حقوق کی دنیا میں رشتہ داروں کے ساتھ ہم عدل کر رہے ہیں. یعنی عدل کا بہت وسیع معنی. اللہ نے فرمایا اے امت مسلمہ میں نے تمہیں عادل بنایا یعنی زندگی کے کسی گوشے میں تم ظلم نہیں کرو گے تم ہمیشہ عدل کرو گے. وسطا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اے امت مسلمہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. وسطا کا معنی بہتر بھی کہ پچھلی جو امتیں ہیں اس امت کو اللہ رب العزت نے ان امتوں سے بہتر بنایا. اب اس بہتری میں لاکھوں فلسفوں کی ایک ہی بات کہ یہ جو امت اللہ نے بہتر بنائی اس بہتری بھی ہمارا کمال 1% بھی نہیں. یہ جو اس امت کو اللہ نے بہترین بنایا اس میں سارا کمال جن کی ہم امت ہیں اس محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ان کے صدقے اس پوری امت کو بہتر بنایا. آقا کے قدموں کے صدقے اس امت کو جو نسبت ملی ہے اس نسبت کی وجہ سے یہ امت پچھلی امتوں سے اللہ نے بہتر کر دی. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت وہ نسبت ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ظاہری وجود کی صورت میں مل جائے تو اسے وہی نسبت صحابی بنا دیتی. یعنی ایک وہ نسبت ہے کہ جنہوں نے کلمہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھا حضور کی زیارت کر کے پڑھا. امت میں آنے والے اگر کروڑوں لوگ بھی آتے رہیں جو علم میں عبادت میں ان سے کہیں بڑھ کر بھی ہو جائیں اس نسبت مصطفیٰ کے صدقے کوئی شخص بھی درجہ صحابیت کو نہیں پا سکتا. یہ ایک نسبت ہے. پھر وہ ہستی جنہیں حضور کے خون کی نسبت مل گئی جنہیں ہم آل کہتے ہیں آنے والے جہاں بھی پہنچ جائیں جتنی ترقی کر جائیں علم میں عمل میں تقوی و طہارت میں اخلاص اور للہیت میں کوئی جتنا بھی بڑھتا جائے حضور کے خون کے صدقے کوئی آل کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ نسبت ہے. اب یہ سارے شہر ہیں
ہر شہر میں آبادیاں ہیں، ہر شہر میں سہولیات ہیں، لیکن جس شہر کو وجود مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہے اس مدینہ جیسا کوئی شہر ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو امت بہتر ہے اس میں امت کا کمال نہیں، اس میں امت والے نبی کا کمال ہے۔ تو وسطا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اے امت مسلمہ، ہم نے تمہیں پچھلی امتوں سے بہتر بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی امتیں کوئی موسیٰ کی امت ہے، کوئی عیسیٰ کی امت ہے، کوئی ابراہیم کی امت ہے، کوئی اسماعیل کی امت ہے، علی حاضر قیاس کوئی کسی نبی کی امت، کوئی کسی رسول کی امت۔ ان امتوں کو اپنے اپنے انبیاء کی نسبتیں حاصل ہیں، اس امت کو سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار کی نسبت حاصل ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے یہ امت بہتر ہے۔ اب واسطہ کا تیسرا اور آخری معنی جو جمہور مفسرین نے لیا، جس پر اجماع ہے امت میں، وہ واسطہ کا معنی یہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے اعتدال والی امت بنایا۔ یہ امت کہیں بھی افراط یا تفریط کا شکار نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امت کہیں بھی تنگ نظری یا انتہا پسندی کا شکار نہیں ہونی چاہیے۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے نہ انتہا پسند بنایا، نہ تنگ نظر بنایا، نہ اس امت کو افراط والا بنایا، نہ تفریط والا۔ اس امت کو اللہ نے اعتدال والا بنایا، اور یہی اعتدال ہی اس امت کی کامیابی۔ اس کمال اعتدال کی وجہ سے، کمال توازن کی وجہ سے یہ امت پچھلی امتوں میں ایک مسند کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا میں ہر معاملے میں، عقائد کی دنیا ہو، عبادات کی دنیا ہو، معاملات کی دنیا ہو، جس معاملے میں بھی ہم دیکھیں ہمیں اعتدال والا ہونا چاہیے۔ اعتدال کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی، اسی میں برکت ہے، اسی میں عظمت ہے، اسی میں رفعت ہے۔ اگر ہم اعتدال کو چھوڑ بیٹھیں گے تو پھر یقیناً ہم کامیابی کے درجے سے نیچے آ گئے۔ اب اعتدال جو ہوتا ہے یہ یقیناً معاشرتی رسومات میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ بات پہلے میں کلیئر کر دوں، شریعت میں رسم و رواج کو کلیتاً بین نہیں کیا گیا۔ دین اسلام کے اندر رسم و رواج کی گنجائش ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک مشہور فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، یا صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ یہ جو ایک عمومی خاکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرنا، تنگیاں پیدا نہ کرنا، بشروا جہاں تک ممکن ہو لوگوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا بنو، بشارتیں دینے والا بنو، ولا تنفروا کبھی بھی نفرت کرنے والا نہ بننا۔ یہ جو حضور کا فرمان ہے، یہ فرمان بھی بنیادی طور پر رسم و رواج کی گنجائش نکالتا۔ پھر فقہاء اربعہ کو لے لیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، فقہاء اربعہ کو لے لیں۔ ان فقہاء کے ہاں بھی ایک چیز مشترک ہے، اور اس چیز پر یہ فوکس کرتے ہیں کہ جو اصول اور بنیادی چیزیں ہیں ان میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن معاشرے کی رفتار کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو فروعی چیزیں ہیں جن پر ہر دور کے مطابق فقہاء فتویٰ دیتے ہیں، دور کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء کا اس چیز پر اجماع ہے کہ کسی مفتی کے لیے جائز نہیں کہ وہ جب بھی فتویٰ دے فروعی چیزوں میں تو وہ عرف کو چھوڑ دے۔
ہر مفتی جب بھی فتویٰ دے اس پر لازم ہے کہ وہ عرف کا لحاظ رکھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا بالخصوص اگر کوئی مولا کائنات سیدنا علی اور مرتضیٰ کے پاس آتے فتویٰ لینے کے لیے، یا صحابہ کرام حضور سے کوئی بات دریافت کرتے، تو یہ ایک کامن آپ کو چیز ہر جگہ ملے گی کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کوئی حکم دیتے ہوئے، ارشاد فرماتے ہوئے، رہنمائی فرماتے ہوئے، حضور نے ہمیشہ عرف کا لحاظ رکھا. ہاں، اسلام سے پہلے ایسی رسوم اور رواج جو دین اسلام کے خلاف ہیں حضور نے ان کو بین کر دی، لیکن وہ رسم و رواج کہ جو اسلام سے پہلے تھی، جب آقا تشریف لائے اور حضور نے دیکھا کہ ان رسم و رواج میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں، حضور نے ان رسموں کو ختم نہیں فرمایا، حضور نے ان کو جاری رکھا. تو لہذا رسم و رواج ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کلیتاً اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے، اور رسم و رواج کی آڑ میں ہم اسلام کی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتے. اگر رسوم اور رواج اسلام کی تعلیمات کے تابع ہیں تو پھر رسم و رواج کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر وہی رسوم وہی رواج اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں تو پھر ایسی رسم و رواج کو چھوڑ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح دینی. تو میں نے یہ چند باتیں اختصاراً عرض کر دی کہ رسم و رواج کا لحاظ رکھا گیا، یعنی اسلام نے کوئی اتنی سختی نہیں کی کہ ہر بندہ بالکل پابند ہو جائے. اسلام نے آسانی دی ہے، لیکن اس آسانی کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم آسانی کو آسانی سمجھیں، ہم آسانی کی آڑ میں اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ کریں. اب آج کے دور میں اسے بدقسمتی ہماری کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں، ہماری کمزوری کہہ لیں، ہم جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں ہر معاملے میں ہم افراط و تفریط کا ہی شکار. یعنی عقائد کی اگر بات کریں تو وہاں بھی ہم انتہا پسندی پر ہوتے ہیں، یا افراط کی دنیا میں ہے یا تفریط کی دنیا میں. معاملات کی بات اگر ہم کریں تو وہاں بھی عمومی طور پر، اجتماعی طور پر ہم معاملات کی دنیا میں افراط و تفریط کا شکار. اگر زیادہ باہر نہ بھی جھانکے، اپنے وجود میں جھانکے، ہم اعضائے انسانی کے استعمال میں بھی ہم وہاں بھی افراط و تفریط کا شکار. جس چیز پر غور کر لیں، آنکھوں پر غور کریں کہ آنکھوں کا جو استعمال ہونا چاہیے ہم اس کو چھوڑ کر افراط و تفریط میں، ہم انتہا پسندی میں، آنکھوں کے استعمال میں بھی ہم انتہا پسندی کے زمرے میں. حالانکہ یہ آنکھیں قیامت کے دن ہم جواب دیں یا نہ دیں، آنکھیں خود جواب دیں. کانوں کے استعمال میں انتہا پسندی، زبان کے استعمال میں انتہا پسندی. ہماری زبان جسے قرآن سے تر ہونا چاہیے، حضور کے ذکر سے تر ہونا چاہیے، درود و سلام سے لبریز ہونا چاہیے، اس زبان کو حسن خلق سے تر ہونا چاہیے. اس زبان میں وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہم اس زبان کو کہیں جھوٹ سے لبریز کر چکے، کہیں غیبت لے آئے، کہیں اس زبان پر ہم گالیاں لے آئے، کہیں اس زبان پر ہم چغلی کو لے آئے. ہم زبان کے استعمال میں بھی انتہا پسندی پر. اللہ رب العزت نے ذہن دیا، عقل دی کہ اس کا استعمال کرنا، کائنات کو دیکھ کر غور کرنا، کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر غور کرنا، اور دیکھنا کہ ان کو بنانے والا بھی کوئی ہے، ان کو چلانے والا بھی کوئی ہے. عقل کا استعمال اس طرح کرنا کہ قرآن پر غور کرنا، حدیث پر غور کرنا، معاشرت پر غور کرنا. ہم وہ چیزیں چھوڑ کر ہم عقل کو بھی نیگیٹیوٹی کی طرف لے آئے. عقل کے ذریعے بھی ہم انتہا پسندی پہ آ چکے.
अला हाज़िल क़यास पूरे वजूद पर ही हम अगर बात करें, फिर जदीद टेक्नोलॉजी को ले लें। जदीद टेक्नोलॉजी में सबसे अहम चीज आज जो हमारे हाथ में सेल फोन है, हम मोबाइल के इस्तेमाल में किस कदर इंतहा पसंदी पर है। यानी 24 घंटों में 12-12 घंटे मोबाइल को दे देते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी में इंतहा पसंदी, वहां भी इफ़रात व तफरीत। जिस पहलू को भी लें, हम कहीं ना कहीं खराबी का शिकार। वो शायर ने कहा था ना, एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है। एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है। दर्द बेचारा हैरान है कि कहां से उठे। हम हर जगह इंतहा पसंदी पर है, लिहाजा हमें उन सारी चीजों से मुंह मोड़कर पलट कर एतदाल की तरफ ही आना है। आ जाएंगे तो कामयाबी, नहीं आएंगे तो दीन का कोई नुकसान नहीं है, हमारा अपना नुकसान। अब उन सारी रसूमात को छोड़कर फोकस जो हमने 3 चीजों पर करना है, उनमें सबसे पहली चीज शादी ब्याह। शादी ब्याह के फंक्शनों में आप यकीनन इस चीज को मुझसे भी बेहतर समझेंगे कि शादी ब्याह के फंक्शन में हम कहां तक इफरात व तफरीत का शिकार। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लड़की वालों के लिए एक फंक्शन रखा गया जिसे निकाह कहते हैं, और लड़के वालों के लिए 2 फंक्शन रखे गए, एक निकाह का और दूसरा वलीमे का। अब हाथ खड़े करवा के क्या पूछना, हर कोई बेहतर जानता है कि हमारी शादी 2 फंक्शनों में ही है या हमारी शादी 2 से कहीं ज्यादा 10 से 12 फंक्शनों पर होती है। ये जो शादी ब्याह है जिसे हम निकाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इरशाद फरमाया, फन के हो मा ताब लकुम मिनन निसा, कि औरतों में जो तुम्हें पसंद हो तुम उनके साथ निकाह कर लो। यानी निकाह करना है तो जो तुम्हें पसंद है उसके साथ निकाह करो। अब अगर यहां से ही अगर हम शुरू कर लें और फिर इस निकाह के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम के कितने फरामीन, सबसे बुनियादी और अहम जो हुजूर का इरशाद जो हर कोई समझता भी है, हुजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, जो निकाह है हुजूर ने फरमाया ये मेरी सुन्नत है। फमन राग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा हुजूर ने फरमाया वो मुझसे नहीं है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसने निकाह किया, मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान, हुजूर ने फरमाया जिसने निकाह किया उसने अपना निकाह के जरिए आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। आधा ईमान अब बाकी जो उसका बचा है, हुजूर ने फरमाया वो अगर तकवा की जिंदगी इख्तियार कर ले तो आधा ईमान उसे उसके जरिए मिल जाता। फिर हुजूर ने फरमाया कि जब तुम में से कोई निकाह करता है किसी भी औरत के साथ, हुजूर ने फरमाया वो निकाह औरत के साथ जो कर रहा है उसकी 4 वजूहात हो सकती है कि वो निकाह क्यों कर रहा है। पहला, हुजूर ने फरमाया लिमालिहा, वो औरत के माल की वजह से उससे निकाह कर सकता। फिर हुजूर ने फरमाया लिहसबिहा, दूसरा सबब यह हो सकता है कि औरत के हसब की वजह से वो उससे निकाह करता है। तीसरा, हुजूर ने फरमाया लिजमालिहा, तीसरा सबब यह है कि औरत के हुस्न और जमाल की वजह से वो उससे निकाह करता है। चौथा, हुजूर ने फरमाया लिदीनिहा, चौथा सबब यह होता है कि वो उसके दीन की वजह से उससे निकाह करे। ये बात करके फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया फज़फुर बिदातिद्दीन, हुजूर ने फरमाया अगर तुम औरत से निकाह करो तो 3 असबाब अगर न भी हो कि उसके पास माल ना हो, अच्छा हसब ना हो, हुस्न जमाल में कमी हो, अगर ये 3 सबब न भी हो, हुजूर ने फरमाया तुम अगर मेरी बात मानो तो तुम औरत की दीनदारी को तरजीह देना, उससे निकाह कर ले।
اب یہ ہے نکاح کے بارے میں حضور کے فرامین. ہم اس شادی بیاہ کی رسم میں ابتدا ہی افراد و تفریح سے کر رہے ہیں. شادی بیاہ کا آغاز رشتہ دیکھنے سے ہوتا. کہاں سے ہوتا ہے؟ مل کر بولے. کہاں سے ہوتا ہے؟ مل کر بولے. کہاں سے؟ رشتہ دیکھنے سے. یعنی جب بھی نکاح کی بات ہوگی تو ابتدا کہاں سے ہے؟ رشتہ دیکھنے سے. ہم رشتہ دیکھنے میں ہی کتنی خرابیوں کا شکار. یعنی اللہ پر توکل کی بجائے ہماری ساری زندگی استخاروں پہ ہی لگی رہتی, ستارے ملانے پہ ہی لگی رہتی. توکل نام کی چیز ہی کوئی نہیں. اقبال نے تو کہا تھا بندہ مومن وہ ستاروں کا پابند نہیں ہوتا, بندہ مومن کے ستارے پابند ہوتے ہیں. لیکن ہماری بوڑھی اولاد کر دیتے ہیں, ستارے نہیں ملاتے. پھر رشتہ دیکھنے میں دوسری غلطی جو ہم کر رہے ہیں کہ جس لڑکے یا لڑکی کا رشتہ ہونا ہے ہم انہیں گھر میں باندھ رکھتے ہیں اور رشتہ دیکھنے کے لیے بڑے جاتے ہیں. لڑکے کی طرف سے بھی دادی یا نانی چلی جاتی ہے, لڑکی کی طرف سے بھی کوئی بڑی عمر کی جاتی ہیں یا جاتے ہیں جنہیں خود اپنی 6 نمبر کی اینک لگی ہوتی ہے. وہ بچوں کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں. حالانکہ حضور علیہ السلام کی یہ سنت نہیں ہے کہ جن کا رشتہ ہے انہیں پتہ ہی نہ ہو. ارے بیٹیوں میں فاطمہ سے بڑھ کر بھی کوئی بیٹی ہے؟ میرے آقا نے اگر ان کا نکاح مولا کائنات سے کیا تو سیدہ کائنات سے آقا نے پوچھا کہ فاطمہ آپ کا علی سے نکاح اللہ نے بھی طے کر دیا, آپ کا علی سے نکاح میں نے بھی طے کر دیا, لیکن فاطمہ ہم عملی جامہ تب پہنائیں گے جب پہلے آپ کی رضامندی ہوگی. یعنی اولاد کی رضامندی دیکھا کریں. جب بچے یا بچی کو پتہ ہی نہیں ہے اور بڑے آپس میں رشتہ کر چکے ہیں, جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد مسائل جنم لیتے ہیں, مزاج نہیں ملتے, ماحول نہیں ملتا, سوچ نہیں ملتی, بعض اوقات عقیدوں میں اختلاف آ جاتا, اس سے گھر تباہ ہوتے ہیں. ایک یہ انتہا پسندی کہ بچہ یا بچی بند کمروں میں چھپا کے ہم رشتہ خود کرتے رہے, اور سیکولر جو مائنڈ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے نکاح سے پہلے وہ کہتے ہیں آپ 1 ہفتہ کی آؤٹنگ پہ مری ہو. نکاح سے پہلے ان کا آؤٹنگ پہ نکلنا ہی اکٹھا حرام ہے. یعنی دونوں انتہا پسندیاں ہیں. اب اعتدال یہ ہے, میرے آقا نے فرمایا جب بھی کسی کا رشتہ کرو, نکاح کرنے لگو, تو کوشش یہ کرو بڑوں کی موجودگی میں بچے اور بچی کو آمنے سامنے بٹھا, وہ ایک دوسرے سے سوال و جواب کر, تبادلہ خیال کر. جب وہ دونوں راضی ہو جائیں پھر بڑوں کا کام ہے بڑا ہونے کے ناطے ان کی دعا خیر کرتے. اللہ حضرت قیاس آگے چلیں, رشتہ پکا کرنے کی صورت میں منگنی کے نام پہ ہم کیا تماشے کر رہے ہیں. کئی دنوں کے رواج ہمارے ختم نہیں ہوتے. کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی وہ آ رہے ہیں, کبھی ان کی طرف سے جوڑے, کبھی ان کی طرف سے جوڑے, کبھی ان کی طرف سے تحفے, کبھی ان کی طرف سے تحفے, اور اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ جی منگنی ہوئی جس کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں. منگنی کا کوئی وجود شریعت میں نہیں ہے. شریعت میں وجود صرف یا نکاح کا ہے یا دعا خیر کا. پھر جب نکاح کنفرم ہوتا ہے منگنی کی صورت میں, اس کے بعد ہم پھر الجھتے ہیں تیل مہندیوں کے فنکشن. یعنی بطور طالب علم کے طور پر میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مجھے قرآن یا حدیث سے کوئی ایک آیت یا ایک حدیث نکال دیں
جس میں کوئی تیل مہندی کی گنجائش نکلی ہو. یعنی تیل مہندی کی رسم بھی ہم حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں، اور اس رسم میں پھر جو بے پردگی کے نام پہ ہم حرام کاریاں کرتے ہیں، پھر ہم فضول خرچیوں کے نام پہ حرام کاریاں کرتے ہیں. یعنی حرام در حرام، رشتے کی ابتدا ہی ہم حرام کاریوں سے شروع کر رہے ہیں. آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، لاہور میں ہی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جمعہ کا خطاب کرتے ہیں. اس خطاب کا عنوان ہی یہی تھا، رسم و رواج میں افراط و تفریط، یا دوسرا اس کا معروف عنوان ہے تباہ کن رسومات. اس میں آپ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دور میں کہیں تیل مہندی ہے، کہیں اپٹن ہے، کہیں مائیوں ہے. آپ نے فرمایا وہ نام تو ہے نہیں تاریخ میں، ہمایوں کا نام تو سنا ہے ہم نے، مائیوں کا تو ہم نے نام بھی نہیں سنا تاریخ. یعنی کہاں ہم کس طرف چل پڑے؟ افراط و تفریط. تیل مہندی کے نام پر کیا مرد و خواتین میں اختلاط نہیں ہے؟ کیا بے پردگی عام نہیں ہوتی؟ کیا لاکھوں روپیہ ہم تیل مہندی کے نام پہ حرام کے طور پہ ضائع کر دیتے؟ اس کے برعکس کیا ہونا چاہیے؟ برعکس یہ ہونا چاہیے کہ تیل مہندی سے ہم اپنا دامن چھڑائیں، اور اس کی جگہ اگر کوئی فنکشن کرنا ہی ہے تو کیا ہی اچھی چیز ہے کہ ہم اس دن بارات سے پہلے ہم حضور کی محفل ناز رکھیں. ابتدا ہی اس چیز سے کریں کہ اللہ کے رسول نکاح کی صورت میں آپ کی سنت ادا کرنے لگے، اور ہم محفل نعت کی صورت میں حضور آپ کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف عہد کرنا، ارادہ کرنا ہے. وہ جی ہم کیا کریں، تیل مہندی نہیں کریں گے تو ناک کٹتی ہے ہماری. تو پھر اتنی التماس ہے کہ پھر ناک ایک رکھ لیں، یا رشتہ داروں کی طرف رکھ لیں یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھ لیں. ایک ہی ناک کو دو جگہ نہ رکھیں. پھر پتہ تو چلے کہ بندے نے رشتہ داری نبھائی ہے، پھر وہ کلیتاً اپنا رخ رشتہ داروں کی طرف کرے. یعنی دو رنگی پھر ہمیں چھوڑنی ہوگی، یک رنگ ہونا ہوگا. یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیے، یا رشتہ داروں کے لیے پھر نبھاتے رہے وفاداریاں. جب مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یہی رشتہ دار پھر منہ موڑ کر چھوڑ بھی نہیں جاتے. تو بہتر ہے ان سے یاری لگائیں جو چھوڑتے ہیں ہی نہیں. پھر نہ اللہ کی ذات چھوڑتی ہے، نہ مصطفیٰ کی ذات چھوڑتی ہے. پھر بارات کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، بارات کو حضور علیہ السلام نے اور پورے نکاح کو حضور نے فرمایا آسان کرو، آسان کرو. کتنے ایسے واقعات ہیں، حضور علیہ السلام تشریف فرما مسجد میں ہوتے، کوئی صحابی آ کر نکاح کی اگر درخواست کرتے تو حضور صحابیات سے پوچھتے، یہ صحابی ہے، یہ نام ہے، یہ قبیلہ ہے، کیا کوئی خاتون تیار ہے اس کے ساتھ نکاح کے لیے؟ کوئی خاتون آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں نکاح کے لیے تیار ہوں، حضور ان کی طرف سے فرماتے کیا کوئی صحابی میں تیار ہے ان کے لیے؟ اگر کوئی نکاح کے لیے دونوں طرف تیار ہوتے، میرے آقا پھر لڑکے سے اس صحابی سے پوچھتے کہ کیا تمہارے پاس حق مہر کے طور پہ دینے کے لیے کچھ ہے؟ اگر وقتی طور پہ پاس نہ ہوتا، حضور محفل میں فرماتے اگر کسی اور کے پاس کچھ ہے، ان کی اگر کوئی مدد کرنا چاہیں تو حق مہر کے طور پہ کوئی مدد کر دو. اگر ایسا بھی نہ ہوتا، حضور اس صحابی کو فرماتے گھر جاؤ، گھر جا کے دیکھو، اگر کوئی چیز پڑی ہے تو وہ لے آؤ حق مہر کے لیے. ایک صحابی نے آ کر صحابیہ نے نکاح کے لیے حضور سے درخواست کی. ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. حضور فرماتے ہیں کیا کوئی چیز پاس ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول پاس کچھ بھی نہیں. حضور فرماتے ہیں گھر جاؤ، گھر جا کے دیکھو شاید کچھ ہو.
وہ گھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول گھر بھی کچھ نہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کیا لوہے کی انگوٹھی ہے پاس؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ بھی نہیں، یعنی اب ظاہری طور پر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا فرماتے کیا قرآن کا کوئی حصہ تمہیں آتا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جی قرآن کا حصہ کچھ آتا ہے۔ حضور فرماتے تم وعدہ کرو کہ جو تمہیں آتا ہے وہ اس کو بھی سکھا دو گے، یہ وعدہ کرتے ہو تو میں تمہارا نکاح اس وجہ سے اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ یہ بات کر کے حضور فرماتے نکاح میں آسانی پیدا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح میں جب آسانی ہوگی اس سے پھر بدکاری مشکل ہو جاتی، اور جب نکاح مشکل ہو جائے پھر بدکاری آسان ہو جاتی۔ آج ہم نکاح کو کتنا مشکل بنا چکے۔ نکاح کا جو فنکشن ہے، بارات جسے ہم کہتے ہیں، بارات میں اتنا ہونا چاہیے کہ عورت جو نکاح میں آئی ہے تمہارے، جو لڑکی، نکاح میں اتنا اہتمام ہو کہ لڑکے والے بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور لڑکی والوں کے لیے نکاح آسان کر دیں۔ ہمارا جتنا زور ہوتا ہے بدقسمتی سے، ہم کہتے نہیں بارات جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہماری شان بڑھے گی۔ پتہ ہے نا ہم نے بارات کو کون سا پلے سے کھلانا ہے، اگلے جانے اور بندے جانے۔ کئی اس سوچ سے اپنی لڑکیوں کو بیاہ نہیں رہے کہ ہم خرچے کہاں سے برداشت کریں۔ اگر شان بڑھانی ہی ہے تو لڑکے والوں کو اللہ نے ولیمے کی آپشن دی ہے، وہ ولیمے میں 2000 بندوں کو بلا لو۔ پھر ولیمے کے نام پہ میرے آقا نے تو سنت دی تھی کہ صحابہ جب ولیمہ کرو اپنا تو ولیمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس بستی میں کون کون غریب ہیں، تم پہلے ان غریبوں کو ولیمے میں بلانا، پھر اپنے رشتہ داروں میں جو امیر ہیں انہیں پھر بلانا۔ ہماری لسٹیں ہی الٹی شروع ہوتی ہے، ہم نام لکھتے ہوئے پہلے لکھتے ہی امیروں کو ہیں کہ کہاں کہاں سے سلامیاں اچھی آئیں گی، کہاں کہاں سے پیسے اچھے آئیں گے، کہاں کہاں ہم سے بعد میں یہ مال ملے گا۔ ہماری لسٹیں ہی وہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور جب غریبوں کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بندے اتنے ہی تھے، اتنے بندے کافی ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں غریبوں کو نکالا جاتا۔ حضور تو سنت دیتے جس کا ولیمہ ہوتا، حضور فرماتے پہلے اس علاقے میں جاؤ، اس وادی میں جاؤ، اس جگہ پہلے جاؤ، ایسے آبی جس کو جانتے ہو کہ وہ غریب ہیں، کئی دنوں سے ان کے گھر میں اگر فاقے ہیں، اچھا کھانا نہیں ملا، حضور فرماتے رشتہ داروں کو بعد میں بلانا، پہلے ان غریبوں کو بلا کے لاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز کہاں ہے؟ آج تو کوئی غریب اگر پاپڑ بیچنے والا حال میں آ جائے تو ہم اسے مار مار کے جان سے مار دیتے ہیں۔ اور خود آرام سے کھانے کھا رہے۔ اس نے اگر چوری کر بھی لی تو کیا یہ اختیار ہے کہ ہم اس غریب کو مار ہی دیں؟ کئی یہ غریب رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس نیت سے ہمارے فنکشنوں میں نہیں آتے کہ وہاں سلامی دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ کس قدر حماقت ہے، کس قدر ہماری نادانی ہے کہ کوئی اس سوچ سے ہماری خوشی میں نہ آئے کہ میرے پاس سلامی کے لیے پیسے نہیں، اگر چلا گیا یا کم دیے تو وہ کیا سوچیں گے۔ اگر کوئی صاحب ثروت ہے، اچھا کھاتا پیتے ہیں، تو خدا را یہ عزم کریں کہ غریبوں سے سلامی لے ہی نہ، وہ دیں بھی تب بھی نہ لیں۔ ہم جو کھاتے پیتے ہیں انہیں سلامیاں بھی اچھی دیتے ہیں، اور جو غریب کا فنکشن آ جائے سلامی بھی نہیں دیتے، پتہ ہے اس نے کون سا لوٹا کے دینا ہمیں۔ حالانکہ سلامی کی جو صورت ہے شریعت نے جو رکھی ہے وہ صرف اس لیے رکھی ہے
کہ غریبوں کا ایک مدد ان کی ہو جائے، ان کی سپورٹ ہو جائے سلامی کی صورت۔ پھر اس حوالے سے آخری بات کر دیتا ہوں، شادی بیاہ میں اور کئی چیزیں میں سکپ کر رہا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ آخری چیز ہے وہ جہیز ہے، اس میں بھی افراط و تفریط ہے۔ ایک ہمارے معاشرے میں یہ نعرہ ہے کہ جہیز لعنت ہے، یہ نعرہ بھی غلط ہے۔ جہیز دینا سنت رسول ہے، جہیز دینا سنت رسول ہے۔ ہاں جہیز کی ڈیمانڈ کرنا لعنت ہے۔ اگر کوئی بے شرم ہو جائے، بے اہمیت ہو جائے، کم ظرف ہو جائے کہ وہ لسٹیں بنا کے دے کہ یہ سامان دو گے تو پھر بیٹی کو بیاہیں گے، نہیں دو گے تو کسی اور سے کر لو، یہ ڈیمانڈیں کرنا لعنت ہے۔ کوئی اتنا نادان نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ بیاہ دے۔ ہر والدین کو اللہ نے یہ جذبہ دیا کہ جتنی توفیق ہو وہ جہیز ضرور دیتے ہیں۔ ہماری اعلیٰ ظرفی تب ہوگی کہ ہم خود کہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ جہیز کو رہنے دیں۔ یقین جانے ہم اگر منع کریں تب بھی لڑکی والے ضرور کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ منع کرنے میں ہم شریعت کی پاسداری بھی رکھتے ہیں، اور جب شریعت پہ عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ سے اس کا صلہ بھی ملتا ہے۔ جو لڑکی والوں کو جہیز منع کرتے ہیں آپ ان کی بھی عزت دیکھ لیجئے، اور جو ڈیمانڈ کر کے لسٹیں دیتے ہیں ان کی بھی عزت دیکھ لیجئے۔ لہذا سامعین محترم، پہلی چیز جو ہم نے دیکھی شادی بیاہ کی رسومات میں، اختصاراً میں دونوں چیزیں پھر دوہرا دیتا ہوں اور خواہش کروں گا کہ آپ بھی اس کو دہرائیے مل کر۔ شریعت مطہرہ میں شادی بیاہ میں لڑکی والوں کے لیے ایک ہی فنکشن ہے جس سے بارات کہتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ مل کر دہرائیں، کیا کہتے ہیں؟ مل کر دہرائیں، کیا کہتے ہیں؟ بارات کہتے ہیں۔ لڑکے والوں کے لیے دو فنکشن ہیں، ایک نکاح یا بارات کی صورت میں اور دوسرا ولیمے کی صورت۔ یہ دو فنکشن تو شریعت ہے، اس سے زائد جو کچھ کریں گے وہ سارا افراط و تفریط ہے۔ اگر تیسرا فنکشن کرنا ہے تو وہ ایک ہی ہے، بہترین چیز، وہ حضور کے نام کی محفل رکھ۔ دوسری ہماری چیز وہ فوتیدگی ہے، جسے ہم فوتگی کہتے ہیں۔ فوتگی کی رسومات میں بھی ہم افراط و تفریط کا شکار۔ حالانکہ فوتگی کی جتنی رسومات ہیں ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ مرحومین کے لیے ہم ایصال ثواب کریں۔ کیا کریں ہم؟ ایصال ثواب۔ اور ایصال ثواب ایسی چیز ہے، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ایصال ثواب ایک ایسی چیز ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس پر 14 صدیوں میں امت میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ آپ اہل دیوبند کے علماء کو پڑھ لیں، اہل حدیث کے علماء کو پڑھ لیں، فقہ جعفریہ کو پڑھ لیں یا اہل سنت کو پڑھ لیں، ایصال ثواب پر مطلقاً کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف رائے اگر ہے تو وہ طریقہ کار پہ، بعضوں نے کہا تیسرا کر لیں، بعضوں نے کہا چوتھا کر لیں، بعضوں نے کہا 10واں کر لیں، یا بعضوں نے کہا کہ اگر محفل کرنی ہے تو وہ قرآن خوانی کی کر، بعضوں نے کہا کہ کھانا نہ کھلائیں، بعضوں نے کہا کھانا بھی کھلائیں۔ یہ اختلاف ضرور ہے، لیکن سب نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ مرحومین کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا ثواب انہیں پہنچتا۔ اور میرے آقا نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جب قبر میں انہیں دفنایا جائے گا تو ان کے ذمے گناہ ہوں گے، اور جب حشر کے دن وہ اٹھیں گے ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا وہ قبر میں کوئی عبادت کریں گے؟ قبر میں استغفار کریں گے؟ قبر میں کوئی وظیفہ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا وہ قبر میں کچھ نہیں کریں گے، وہ اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے آئیں گے،
وہ اولاد ان کے لیے دعائیں کرتی رہے گی، ان دعاؤں کے صدقے اللہ ان کے قبروں میں گناہوں کو معاف کرتا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ حشر میں اٹھیں گے ان کے گناہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایصال ثواب۔ اب اس میں بھی ہم کہاں تک افراط و تفریط کا شکار۔ ایک بدقسمتی اور نادانی یہ ہے کہ وہ اولاد جنہیں والدین نے خون پسینے سے پالا، کہاں کہاں والد اس کے لیے دھکے کھاتا ہے، ماں کیسے مشقت کرتی ہے، بے شرمی کی انتہا ہے کہ جب وہی اولاد اس کے سامنے والد یا والدہ فوت ہوتے اس اولاد کو غسل دینا بھی نہیں آتا، کفن پہنانا بھی نہیں آتا، نماز جنازہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اولاد کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ سوچئے کہ وہ والدین کیا سوچتے ہوں کہ یہ وہ اولاد ہیں جن کی خاطر ہم نے پسینے کی کمائی انہیں کھلائی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ ایصال ثواب کے نام پر ہم نے جینے سے زیادہ مرنے کو مشکل بنا دیا۔ بڑے بڑے اہتمام کر لیتے ہیں ایصال ثواب کے نام پر، کھانے کھلا دیتے ہیں ادھار پیسے لے کر، بعد میں کئی مہینوں تک ادھارتے رہتے۔ ارے اس سے کہیں بہتر ہے بڑے بڑے کام تب کریں جب اللہ نے دیا ہوا ہو، جب مالی طور پہ مشکلات میں ہوں تو خدا را یہ بڑے اجتماع نہ کرے، پھر بہتر ہے گھر کے اندر گھر کے لوگ ہی بیٹھ کر ایک دو رکوع پڑھ کے ان کے لیے دعا کر دیں، اس چیز کا زیادہ فائدہ مرحومین کو ہوگا۔ بڑے بڑے پروگراموں میں لوگ آتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کس نے کیا پڑھا بھی ہے یا نہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ ایصال ثواب یہ ہے کہ ہم مرحومین کے لیے صرف تیسرے دن کچھ نہ کریں، حق تو یہ ہے اولاد کا، اہل خانہ کا، کہ مرحومین کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں ان کے لیے دعا کریں۔ اس سے بہتر کوئی ایصال ثواب ہے ہی نہیں۔ اس پر میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں۔ آج ہم یہی چاہتے ہیں کہ درس کم سے کم 6:45 بجے ہر شخص اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو جائے۔ میں آخری چیز وراثت پر آ رہا ہوں۔ وراثت کے حوالے سے بھی کئی چیزیں ہیں جو قابل توجہ ہیں، لیکن میں خلاصتاً ایک دو چیزیں بالکل واضح طور پر کلیئر کر دوں کہ بیٹی ہو یا ماں ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو، ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم عورت کو وراثت میں حق دیتے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ تیر مار لیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں بیٹی کی ڈیمانڈ پر کہ ہم نے تمہیں جہیز نہیں دیا، اب وراثت میں تم نے کیا حصہ لے کے کرنا؟ بھائی جہیز ہم نے اپنی طرف سے دیا، وراثت میں حصہ یہ انہیں اللہ نے دیا ہوا ہے۔ جہیز دیں گے تو یہ ہماری مرضی ہے، وراثت اگر نہیں دیں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مجرم ہیں۔ جہیز بڑے لاکھوں کا دیتے رہیں، کروڑوں کا دیتے رہیں، وراثت میں حصہ اگر نہیں دیا تو وہ جہیز دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر کسی والدین کے پاس مالی طور پہ کوئی کمزوری ہے، مشکلات ہیں ان کے لیے، تو وہ بیٹی کو بٹھا کر پہلے بیٹی سے رضامندی لیں کہ بیٹا اب ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس وہی چیز ہے جو آپ کی وراثت بنتی ہے، اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو ہم آپ کی وراثت کے حصے میں سے آپ کا جہیز بنا دیں۔ اگر بیٹی اجازت دے تو تب والدین کے لیے جائز ہے کہ وہ جہیز دے دیں، وراثت پھر بے شک نہ دے۔ لیکن اگر جہیز دے دیا اور بتائے بغیر، یہ شرط لگائے بغیر کہ وراثت نہیں دیں گے، اگر دے کر پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وراثت نہیں ہے تو ہم مجرم ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات
کہ بہت سے والدین یہ بھی حماقت کر رہے ہیں کہ بیٹی کو عمر بھر گھر کنوارا بٹھائے رکھتے ہیں، اس کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، بیاتے صرف اس وجہ سے نہیں کہ اسے وراثت دینی پڑے گی، اور لوگوں کے سامنے تماشا کرتے ہیں ہم جی بیٹی کا نکاح قرآن سے کر دیا۔ ارے قرآن سے نکاح تھوڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے بیٹی کا نکاح کی دین سے کر دیا۔ ایسے نکاح نہیں ہوتے، نکاح نکاح ہی ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے جو اسلوب دیا سورۃ النساء، اگر آپ سورت پارہ نمبر 4 کا سیکنڈ لاسٹ رکوع آپ پڑھیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اگر ان آیات کو پڑھیں تو میں پڑھ کے حیران بھی ہوتا ہوں کہ اللہ نے وراثت کی جب بات سمجھانی چاہیے تو اللہ نے وراثت کی بات سمجھانے کے لیے جس جنس کو اللہ نے اکائی بنایا وہ عورت کی جنس، یعنی اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جتنا خاتون کو حصہ دو گے، 2 حصے بیٹی کے ہیں، 1 حصہ بیٹے کا۔ پھر اللہ حاضر قیاس ماں کا ذکر کیا، بہن کا ذکر کیا، جی 2 حصے بیٹی کے لیے اور 1 حصہ بیٹی کے لیے۔ یہ بات کر کے اللہ رب العزت نے یعنی ماں کو اللہ نے بنیاد بنایا، بیوی کو اللہ نے بنیاد بنایا، بیٹی کو بنیاد بنایا، یعنی وہاں بات سمجھانے کے لیے اللہ نے جو رشتوں میں ترجیح دی وہ عورت کو دی، صرف جھنجھوڑنے کے لیے کہ عورت کے حوالے سے وراثت سے بے خبر نہ ہونا۔ لہذا سامعین و ناظرین، کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دی صرف اس لیے کہ بر وقت اس کو ختم کیا جائے تاکہ آپ اپنے گھروں میں پہنچ سکیں۔ خلاصتاً یہی عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو، ہماری زندگی سے جڑا کوئی مسئلہ ہو، ہم نے سب سے پہلی جو بنیاد رکھنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بنانا ہو۔ باقی دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہم دنیا کی پرواہ بعد میں کریں گے، پہلے ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی پابندی کریں گے۔ یہ عزم کرنا ہوگا، یہ عہد کرنا ہوگا، یہ ارادہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جب کسی بات کا عزم کر لیتے ہیں اگر پھر گھر والے یا رشتہ دار خلاف بھی ہوں ہم تب بھی وہ کام کر لیتے ہیں، تب ہمیں کوئی خیال نہیں آتا جی رشتہ دار کیا کہیں گے، کیونکہ اس کام کا ہم نے خود ارادہ کر لیا۔ اب تیل مہندی پہ ہم خود ارادے نہیں کرتے چھوڑنے کے، منگنیوں کے ہم خود ارادے نہیں کرتے چھوڑنے کے، اور بہانہ بناتے ہیں جی گھر والے یا رشتہ دار کیا کہیں گے۔ تو سامعین و ناظرین، تحریک منہاج القرآن یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں، کل آپ نے سنا، آج سنا، 3 دن آگے سنیں گے، کل بھی محترم علامہ لطیف مدنی صاحب کو تشریف لائیں گے اور امہات المومنین اور آج کی خواتین اس حوالے سے وہ بات کریں گے۔ جو کچھ یہ سن رہے ہیں ہمارا اس میں 1% بھی کمال نہیں، سب کمال اسی جوہری کا ہے جس نے ان ہیروں کو تراشا ہوا، اس میں مجھ سے ایسا ایک ماڑا بھی آ جاتا۔ یہ جو کچھ سن رہے ہیں یہ ساری فکر وہی ہے جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دی۔ یہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، تحریک منہاج القرآن اگر اعتقادی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر کوئی مخالف بھی ہو، یہ بات وہ بھی مانتے ہیں کہ تحریک نے اور شیخ الاسلام نے ہمیشہ اعتدال کی بات کی ہے، کہیں بھی ڈنڈی نہیں ماری، کہیں بھی انتہا پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا، کہیں بھی افراط و تفریط سے کام نہیں لیا، ہمیشہ اعتدال سے کام لیا۔ عقائد کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، اعمال کی بات ہو، رسومات کی بات ہو، تحریک نے ہمیشہ اعتدال کا درس دیا۔ یہاں تک کہ اگر پولیٹیکل کوشش بھی کی، وہ بھی جد و جہد کی، لانگ مارچ اور دھرنے بھی دیے، وہاں بھی اس تحریک نے اعتدال کو نہیں چھوڑا۔
وہاں بھی ایک توازن رکھا، وہاں بھی بدخلقی نہیں کی، کسی کے نام نہیں بگاڑے۔ یہ سارا پیغام ایک ہی ہے کہ اے امت مسلمہ پلٹ آئیے، خدا را ان چیزوں کو چھوڑ کر اعتدال کی طرف پلٹ آئیے۔ اسی اعتدال میں ہی ہماری عظمت بھی ہے، اسی اعتدال میں ہی ہماری بقا بھی، اور اسی اعتدال میں ہی قبر اور حشر میں یقیناً ہمارے لیے سرخروئی بھی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، ہم سب کا سننا قبول فرمائے، اور اللہ سن کر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن اور جملہ فورمز کے ساتھیوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر، اور بالخصوص جیسا وہ ہر روز مختلف تحائف بھی دیتے ہیں محترم الحاج ریاض احمد صدیقی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جو فرنٹ پہ بیٹھنے کی بجائے وہ آخر پر بیٹھتے ہیں لوگوں کو ویلکم کرنے کے۔ اللہ سب کو، تمام فورمز کو، بہنوں کو، سب کو اللہ رب العزت سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔